یہ ہے حاجی اختر خان صاحب، ان کی وائف ہے۔ دراصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ کباڑ کا کام کرتے ہیں، ان کی دکان ہے، وہ جو کباڑ کی ہے اسی سے گزارا بھتا چلتا ہے۔ کچھ دن پہلے ان کی دکان میں ایک شرما جی آتے ہیں اور وہ اپنے گھر کا کباڑ کچڑا جو ہے بیچ ڈالتے ہیں، لیکن ان شرما جی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کباڑ میں، اس کچڑے میں میرے گھر کا سونا بھی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب شرما جی لوگ پورے وتھ فیملی کے ساتھ 2025 میں کمبھ میلہ میں جا رہے تھے تو اپنے گھر میں تالا لگا کر کے جب وہ کمبھ میلہ کی طرف جا رہے تھے تو گھر میں جو سونا رکھا ہوا تھا، جو زیورات رکھے ہوئے تھے، ان زیورات کو ایک پنی میں ڈال کر کے، ڈبہ میں ڈال کر کے، وہ گھر کے کسی الماری میں نہیں، سوٹ کیس میں نہیں رکھا، بلکہ اس کو اپنے جہاں پر گھر کا کچرا رکھا ہوا تھا اس کچرے میں ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے کہ چور آئے گا تو چوری کرے گا، تو الماری توڑے گا، سوٹ کیس توڑے گا، پھاڑے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس سونے کے ڈبے کو کچڑے میں ڈال کر کے کمبھ میلے میں چلے گئے۔ کمبھ میلہ سے واپس ہونے کے بعد ان کی وائف نے کہا کہ وہ کچڑا میں سونا کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس کو لے آئیے۔ تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رکھا ہوا ہم لے آئیں گے، لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں آدمی بھول جاتے ہیں اور ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اس کچڑے میں سونا بھی ہمارا گھر کا رکھا ہوا ہے۔ جب دیوالی آتی ہے، دیوالی میں گھر کی صفائی ہوتی ہے تو کچڑے وچڑے جو نکالے جاتے ہیں، جو کچڑا گھر میں پڑا ہوتا ہے، اس کچڑے کو وہ شرما جی خود لے کر کے کباڑ والے کی دکان پر جاتے ہیں اور کباڑ والی کی دکان پر جا کر کے اس کچڑے کو وہ بیچ دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس کچڑا میں میرے گھر کا سونا بھی ہے، زیورات بھی ہے۔ بیچ کر کے وہ گھر آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا سونا غائب ہے اور اس کا کسی کچڑے میں چلا گیا ہے، تو یہ پھر شرما جی اسی دکان پر جاتے ہیں۔ یہ حاجی اختر صاحب ہیں جو فرید آباد کے رہنے والے ہیں، یہ ان کی دکان ہے، یہ دکان کی تصویر ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سونا ہے، ٹھیک اسی پنی میں یہ سونا ہے۔ اور یہ حاجی اختر صاحب ہیں۔ یہ حاجی اختر صاحب کی دکان پر شرما جی پہنچتے ہیں اور وہ شرما جی کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی دکان پر ہم کچڑا لے کر کے آئے تھے اور اس کچڑے میں میرے گھر کا سونا بھی آ گیا ہے، پلیز اگر آپ کو ملے یا آپ ڈھونڈیے۔ ملنے کے بعد شرما جی نے ان کو نمبر دیا کہ اگر مل جائے تو آپ مجھے فون کریے گا اور ہم آ کر کے اس کو ریسیو کر لیں گے۔ تو انہوں نے حاجی اختر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے، ضرور اگر مل جائے گا تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بلا کر کے وہ سامان آپ کو ہم دے دیں گے۔ حاجی اختر صاحب کی ایمانداری دیکھیے کہ وہ محنت کے ساتھ اس چیز کو ڈھونڈنے لگے، اس کچڑے میں، کباڑ خانے میں، اس چیز کو اس کباڑ خانے میں ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پنی دکھی جو ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہی سونا ہے۔ اس چیز پر ان کو شک ہوا اور اس چیز کو وہ اٹھا کر کے رکھ لیے۔ پھر وہ ایک سونار کی دکان پر جاتے ہیں جو ان کے جان پہچان کا ہوتا ہے۔ یہ حاجی اختر صاحب اس سونا کو لے کر کے سونار کی دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو جی، اس کو دیکھو یہ کیا ہے۔ سونار کہتے ہیں کہ یہ 1 نمبر سونا ہے۔ پھر انہوں نے حاجی اختر صاحب نے کہا کہ اس کو وزن کرو، تو وزن کیا گیا تو 100 گرام سونا نکلا۔ پھر یہ حاجی صاحب نے اس سونار کو کہا کہ دیکھو یہ دراصل میں میرا نہیں ہے، کسی بھائی کا، کسی بندو کا جو ہے، یہ میرے کباڑ میں آ گیا ہے، لیکن ہم پتہ کریں گے، یہ جس کا بھی ہوگا اس کو ہم لوٹا دیں گے۔ اس کی قیمت لگائی گئی تو 15 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی 100 گرام سونا کا۔ وہ وہاں سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ سیدھے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں پر یہ سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ اس کے بعد شرما جی کو بلایا جاتا ہے اور شرما جی کو بلا کر کے ان کے ہاتھ ان کی ملکیت کو سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ حاجی اختر صاحب ہیں، جب کباڑ کے اندر، کباڑ خانے میں ان کو سونا ملا تو وہ سونا 6 مہینے بعد، 2025 کا معاملہ ہے، 2025 میں جب دیوالی آئی اس وقت کا یہ معاملہ ہے کہ لوگ کمبھ میں جا رہے تھے تو اس سونے کو جو ہے ڈبے میں ڈال کر کے کچرے میں ڈال دیا۔ پھر اس کچرے کو یہ حاجی صاحب کی دکان پر انہوں نے شرما جی نے بیچ دیا۔ جب ان کو ملا تو یہ ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ان کے سامان کو، بلکہ 15 لاکھ کا سونا، 15 لاکھ کے سونا کو انہوں نے شرما جی کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ حاجی صاحب ہے اور وہ شرما جی کی پتنی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ چیز لوٹا دیا۔ اس کے بعد وہ شرما جی ان کے گلے لگ گئے اور لپٹ گئے اور خوشی سے جو ہے ان کے شرما جی کے گلے لگ گئے اور لپٹ گئے۔ اس کے بعد جو ہے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا گیا اور حاجی صاحب کو انعام کے طور پر کچھ پیسے بھی دیے شرما جی نے، لیکن حاجی صاحب نے اس پیسے کو لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں جی، ہم یہ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت تھی، یہ آپ کی امانت تھی، یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس امانت کو آپ تک پہنچا دیں۔
یا آپ کی ملکیت ہے یا آپ کی امانت ہے، ہم اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہاں مٹھائی کا ڈبہ ہے ہم لے لیں گے، بچے لوگ کھا پی لیں گے، لیکن پیسے نہیں لیں گے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی ایمانداری جو سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی ہے اور ایک کباڑ کا کام کر رہے ہیں، کباڑ کی دکان ہے، اس کباڑ کی دکان میں 15 لاکھ کا سونا ملتا ہے، لیکن ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، ان کا ایمان ڈولتا نہیں ہے۔ جس کا سامان تھا، جس کی ملکیت تھی، جس کی امانت تھی، اس تک اس امانت کو حاجی صاحب نے ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا۔